السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے ولاگ کو کرتے ہیں سٹارٹ، اور یہ ہے صبح صبح کا ٹائم۔ یہ ویکنڈ ولاگ ہے اور آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ باہر لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، دبئی جائیں گے پھر سے، تو بس اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کچن میں آ گئے ہیں، کچن میں ناشتہ بنائیں گے بابا کے لیے۔ بابا تو گھر پہ ہی ناشتہ کرتے ہیں، ہمارا ناشتہ باہر سے ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے گھر میں آپ کو پہلی بار نظر آیا ہوگا براؤن بریڈ۔ ہم اکثر وائٹ بریڈ لیتے ہیں، یہ شاید ہم لوگ غلطی سے لے کر آ گئے ہوں گے، ہے نا ماما؟ جان بوجھ کر لے کر آئے ہیں، غلطی سے تو نہیں لے کر آئے ہیں۔ اور آج سے ہم نا بس ہیلدی کھانا کھائیں گے، ہیلدی کھانا کھائیں گے، ہیلدی پئیں گے، ہیلدی پہنیں گے۔ صحیح کہا ماما نے۔ اچھا، تو ناشتہ ہمارا آلموسٹ تیار ہو گیا ہے، چائے بھی بن گئی ہے اور ساتھ میں یہ بریڈ کے اوپر جو ہے وہ مارجرین لگا رہے ہیں۔ اور ہم تینوں جو ہے وہ اپنا ناشتہ گروسری سے لیں گے۔ ماما ایز یوزول جب بھی لانگ ڈرائیو پہ جانا ہو تو ناشتہ بالکل بھی نہیں کرتی، ویسے جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو تب بھی بہت ہی لائٹ سا کچھ کھا لیتی ہیں۔ ہاں، ایک بریڈ کھا لیتی ہوں، اور یہ نا کہ مجھے وومٹ آتی ہے، ویسے بس دل نہیں چاہتا میرا، مطلب نہیں کھاتی۔ ہمارا بھی دل نہیں چاہتا۔ اور ایک دن ہم نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، تو پورے راستے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی سچ میں۔ تمہاری خراب ہوگی، ہماری تو نہیں خراب تھی۔ تمہیں وومٹ آ رہے تھے کیا؟ ہاں، اچھا، مجھے وامٹنگ ہو رہی تھی کیونکہ بہت ہیوی ناشتہ تھا۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح بہت لائٹ سا کرتی ہوں ناشتہ۔ ہاں، آج تو اس نے خود جان بوجھ کے ہی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ابھی یہاں گھر سے تھوڑا سا دور مطلب لے لیں گے، لیکن عائشہ نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، فرسٹ ٹائم، پتہ نہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ بھوک لگ رہی تھی مجھے، اچھا، براؤنیز کا وہ تھا، چاہت تھا، طلب ہو رہی تھی۔ اور یہ ہم پہنچ گئے دبئی۔ دبئی میں ہمارا فرسٹ اسٹاپ آپ کو پتہ ہے دبئی مال میں ہی ہوتا ہے۔ دبئی مال میں البیک جانا ہوتا ہے ہمیں۔ ویسے تو ہم اکثر نگیٹس اور ڈبل بیک لیتے ہیں، ڈبل بیک میرا فیوریٹ ہوتا ہے، اور اس بار بھی میں نے وہی آرڈر کیا، اور ہم نے کہا کہ اس بار ہم لوگ چکن بروسٹ لیں گے کیونکہ وہ ہم نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا، اور جب بھی ہم لوگ آتے تھے تو وہ تب انہوں نے ریلیز نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، تو بس اسی کی طلب ہو رہی تھی ارہم کو۔ اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں دبئی مال۔ اور دبئی مال بھی نہیں ہے، البیک بھی جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، پہلے خوب چلنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بہت بڑا مال ہے، ہم لوگ چل چل کے تھک جاتے ہیں، اور جب واپس فوڈ کورٹ سے ہم لوگ گاڑی کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں چلنا ہوتا ہے، جو کچھ کھائے ہوتے ہیں سو وہ سارا ہضم۔ ہاں، تب تو پیٹ میں کھانا بھی آ جاتا ہے، اتنی سستی ہوتی ہے سچ میں تو بالکل چل ہی نہیں سکتی، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اور ہم آرڈر پلیس کر رہے ہیں البیک میں، اور ہم سب آگے ہیں باہر۔ ہم نے کہا کہ اس بار جو ہے وہ ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، میری فرمائش پر میں نے سب کو جو ہے وہ راضی کر لیا تھا آلموسٹ، لیکن جیسے ہی ہم لوگ گئے باہر اتنی تیز دھوپ تھی کہ بس۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ اے سی لگی ہے، ایان کہہ رہا تھا کہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اچھا، کہہ رہی تھی یہاں پہ اے سی لگے، جب میں باہر گئی تو اتنی تیز دھوپ تھی، میں نے کہا چلو اندر آؤ، تو اندر جگہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر فائنلی ہمیں فیملی سائٹ میں جگہ مل گئی تھی۔ ہاں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ کھانا آ گئے اور سب ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور چکن روسٹ جو البیک والوں کا ہے وہ بالکل بھی مزے کا مجھے نہیں لگا، میں آپ لوگوں کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی۔ البیک والوں کو پتہ چلے گا نا جوتوں سے ماریں گے تمہیں۔ خیر مار پڑے مجھے، میں نے تو آنیسٹ ریویو شیئر کرنا ہوتا ہے نا اپنے ویورز کے ساتھ۔ ہاں، لیکن اچھا نہیں تھا، ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، اور ہم نے تو اتنا کھا لیا، اس کو تو ویسے بھی پسند ہے۔ ہاں، میں پھر لوں گا۔ ہاں، اس کو توبہ کرے اگر کتے کا گوشت بھی مل جائے تو آئے گا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے، 100% کریکٹ۔ ہاں نا، ایسی ہی ہے، اس کو تو گوشت کے علاوہ اور کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ نہیں، چکن کا گوشت بہت پسند ہے اس کو، چکن بہت زیادہ حد پسند سے زیادہ کھاتا ہے۔ ہاں، میں نے صبح میں بھی یہ چکن کھایا تھا، پھر رات میں بھی نواب میں کھایا تھا، سچ میں پورا دن میرا اتنا پورا جسم خارش ہو رہا ہے نا کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ چکن سے ہم سب کو الرجی ہے، بہت سوائے زیادہ، ہاں بہت زیادہ الرجی، میں تو کوئی اللہ کرے اس کو بھی الرجی ہو جائے کہ تاکہ یہ بھی منع ہو، لیکن کہاں اتنا آسان ہے، اس کو نہیں ہوگا الرجی۔ ماشاء اللہ کھا لیتا ہے اس کو کوئی، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں لنچ ہم نے کر لیا ہے، تباہی مچ گئی، واقعی ہر طرف کچرا ہی کچرا۔ خیر پھر چکن بروسٹ ہمارا بچ بھی گیا تھا، وہ ہم نے پیک کروا لیا تھا، پیک کروایا، پھر 10-20 منٹ کے بعد پھر آرام نے پھر سے کھا لیا۔ کہہ رہا تھا مال میں اتنا سارا چل کے میرا پورا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو گیا، تو مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔
اچھا تو آپ سب کے لیے گڈ نیوز ہے جو ابو ظہبی میں رہتے ہیں, مطلب یو اے ای میں رہتے ہیں, تو آپ لوگ جب ابو ظہبی آئیں گے تو آپ کو بارڈر پہ نیگیٹو کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں دکھانا پڑے گا. ہاں لیکن ہمارے لیے گڈ نیوز نہیں تھا, ہم نے تو کیا تھا. ہاں ہم نے کیا تھا, یہ جانے کے 19 ٹائم. سپٹمبر سے اسٹارٹ ہوا. ہاں جانے کے ٹائم نا ہم نے کیا تھا تھرسڈے کو. میں نے ڈی پی آئی کروایا تھا. خیر اینڈ میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ڈی پی آئی کیوں کیا. ہاں پتہ چل جائے گا. اس بیچاری کے ساتھ تو بہت زیادہ بڑا, بہت برا ہوا میرے ساتھ. تو گاڑی میں ماما ہم سے چھپ چھپ کے چپس کھا رہی تھی, ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم نے سب کچھ کھا لیا ہے, گاڑی میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ سیٹ کے نیچے پڑا تھا, میں نے کہا زہر بھی نہ چھوڑے میرے لیے. صرف 2 چپس کھا لیے تھے بس. ہماری نظر پھر ماما پہ پڑی. ہاں پڑی, میں نے کہا لے لو بس. ہاں بس ایسے ہی کرتے رہتے یہ لوگ. یہ ہم آئے ہیں جبل جیس راس الخیمہ, اور کافی اچھی جگہ ہے. اوپر موسم کافی اچھا ہو گیا تھا, ورنہ نیچے تو بہت گرمی ہو رہی تھی. اور یہاں پہ ارہم کو زنگر برگرز یاد آ رہے. پہاڑوں کو دیکھ کر زنگر برگر یاد آ گئے. اتنا بدتمیز ہے دیکھیں. ہاں دکھاؤ اپنا ٹیسٹ نہیں آیا نا تمہارا. نہیں میرا وہ دیکھو نکموں کو دیکھو, پیچھے چلے گئے, اس کے پاس نہیں بیٹھ رہے ہیں. فاصلہ رکھ 2 میٹر کا. میرا ٹیسٹ نہیں آیا. مما میں کووڈ پازیٹیو. آ جائے گا نا, آ جائے گا, صبر کریں. ابھی ہے, ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, آ جائے گا. میں کووڈ پازیٹیو نہیں ہو, نہیں کیوں ہوگی, نہیں ہوگی. مگر نیگیٹو ہوتا تو جھٹ سے آ جاتا فوراً سے. ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ سب کا آ گیا نا. ہاں ہم چاروں کا, بس اس کا نہیں آیا ابھی. اور یہ ایان کو دیکھو, پہلے یہاں بیٹھتا تھا نزدیک, ابھی خالی ہو گئی جگہ. شکر ہے جگہ خالی ہو گئی. اب دور کیوں بیٹھے ہیں, ادھر پاس ہٹو, ہاتھ نہ لگاؤ, ہاتھ نہ لگاؤ. ہاتھ دو, لاؤ میں تمہیں حق کروں, لاؤ میں تمہیں حق کروں. سینیٹائزر پرفیوم لگا رہے ہیں مجھ پہ. ابھی ٹائم ہے, دیکھیں ٹائم ہے, ابھی ٹائم دیکھ رہی ہوں. عشاء آ جائے گا 9 o'clock تک, صحیح ہے نا. بس دعا کریں ماں, اللہ کرے آ جائے. تو جبل جیس میں ہم نے کچھ نہیں کیا, نہ چائے بنائی, نہ باربیکیو کا پلان بنایا, کیونکہ گرمیاں ہیں. گرمیوں میں کہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اچھا ہی نہیں لگتا, بالکل بھی نہیں اچھا لگتا. ابھی ہم آئے ہیں نواب, اور یہ ریسٹورینٹ شارجہ میں ہے. اکثر جب ہم لوگ دبئی آتے ہیں تو یہی اسی ریسٹورینٹ سے ہی کھانا لے رہے ہیں آج کل. اور بڑے نخرے ہیں ان لوگوں کے. نخری ہے, بٹھانے کی جگہ مطلب ریزرویشن کرنی پڑتی ہے, پتہ نہیں 2 گھنٹوں. نہیں جگہ بھی صحیح نہیں بنائی, اتنی چھوٹی سی جگہ بنائی ہے, اتنی نخرے ہیں. اور وہ بھی ریزروڈ رہتی ہیں. اتنے سارے کاپی میں نام دکھائے, پتہ نہیں 100 نام تھے کہ کتنے نام تھے. میں نے کہا پاگل ہو گئے. میں نے کہا یہاں پہ ہم کھائیں گے تو یہ 100 نام کے بعد 11 بج رہے تھے. 11 بج رہے تھے. میں نے کہا نہیں کھانا ہے. میں نے تو کینسل کر لیے. پھر اس کے بعد پھر جا کے دوسری جگہ پہ چلے گئے, تو اور ہم کہہ رہا یہاں پہ اچھی اسمیل نہیں آ رہی, ان کا کھانا اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا پاگل ہو, تم پاگل ہو. میں نے کہا ان کے لیے کیسے بیٹھیں گے. اچھا ہم نے کہا چلو گاڑی میں کھا لیں گے. اچھا گاڑی کے لیے بھی کہہ رہے تھے آدھا گھنٹہ ویٹ کریں. تو بس پھر اینڈ میں ہمیں نواب سے ہی لینا پڑا ارہم کی وجہ سے. ارہم بہت ضد کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ دوسرے ریسٹورینٹ سے اچھی خوشبو نہیں آ رہی. تو میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. سب کے کووڈ ٹیسٹ آگے سوائے میرے, چاروں کے آگے میرا ٹیسٹ نہیں آیا. اب میں اتنی پریشان ہوئی کہ بس اندر ہی اندر دل میں روئی جا رہی تھی سچ میں. ہاں اتنی پریشان تھی, چپ چپ سی تھی. میں اس کو پھر سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تم کہاں گئی ہو, 2-3 دن سے تو گھر میں ہی بیٹھی ہو, اور یہ اور وہ. میں نے کہا اپنا نماز پڑھتی ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ ہے ہی نہیں سمٹم. اور یہ کہہ رہی نہیں میرے گلے میں درد ہو رہا ہے, نہیں مجھے یہ ہو رہا ہے, نہیں مجھے یہ ہو رہا ہے. کیونکہ ارہم کے دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, پورے فیملی کا ٹیسٹ آ گیا تھا سوائے اس کے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرا کووڈ پازیٹیو ہوگا, اس لیے میرا ٹیسٹ نہیں آیا ابھی تک. لیکن پتہ ہے کیا, مجھ سے جو ہے وہ ایک غلطی ہوگی. جب میں PCR ٹیسٹ کروا رہی تھی تو میں نے نرس کا ہاتھ جو ہے وہ پش کر دیا تھا, ہٹا دیا تھا, کیونکہ اس نے بہت زور سے وہ اسٹک جو ہے وہ میرے ناک کے اندر گھسائی, تو کافی تکلیف ہوئی. اب وہ نرس نا وہ اسٹک کو دیکھی جا رہی, اور وہ کنفیوز بھی ہے کہ دوبارہ کروں یا نہ کروں, دوبارہ کروں یا نہ کروں. تم نے اس کو ایسے ہٹایا نا, وہ بیچاری خود بخود منع ہو گئی, کہہ رہی پھر روڈ میں ہی پھر دیکھیں گے. اور میں فوراً سے اٹھ گئی. ہاں یہ تو تم نے بعد میں کہی ہے نا, یہ بات لاسٹ میں کی ہے. کیونکہ مجھے خود بھی اتنی ٹینشن تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. میں خود بھی اتنی سوچ رہی. میں نے کہا کہاں لے کر جائیں گے. میں نے کہا ہمیں بھی بند کریں گے, اور یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. رزین کوارنٹین سینٹر, کپڑے بھی ساتھ نہیں لے کر آئی ہو, میرے پاس
पास तो सारी चीज़ें भी है, ये कहाँ रखूँगी और ये कहाँ रखूँगी, मैंने तो दिल में पूरा प्लान बनाया था। और चिकन भी है। चिकन भी फ्रेश लेकर आई थी वहाँ से, हाँ, तो इतनी मैं परेशान थी, बस मैंने कहा चलो इसको भी मैं दिलासा दे रही थी, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम अपनी नमाज़ पढ़ती हो, ये करती हो, वो करती हो। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह DPR टेस्ट मेरा नेगेटिव आया, लेकिन अभी मुझे फिर से टेस्ट करना होगा PCR टेस्ट मंडे को, तो अभी ख़तरा है, मुझे लग रहा है शायद कहीं मेरा पॉजिटिव ना निकल आए, क्योंकि मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, दोस्त की बहन के साथ, कि उसका DPR टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव निकला, लेकिन फिर जब बाद में वो घर आई अबू धाबी तो उसके बाद पॉजिटिव था। नहीं इंशाल्लाह खैर होगा, आप लोग दुआ करें ज़रूर। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा टेंशन, अरहम और आयान तो इसके कमरे में आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। मैंने कहा कि किसी चीज़ को बोलो ये टच करती है तो वो कहती है कोरोना 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 कोरोना। और ये हम कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आए थे अपने साथ, वाइट कढ़ाई हमारी बच गई थी, वो भी। मुझे तो वाइट कढ़ाई नहीं लग रही थी, रेड कढ़ाई लग रही थी। अच्छा, हाँ इतना मतलब वो था, कोई वो नहीं लग रहा था, और हम कह रहा था शायद गलत हो गए तो वो लोग। मुझे लग रहा है। और ये जब भी हम लोग बाहर से आते हैं तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, काम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि हमने एक दिन छुट्टी ली हुई होती है घर से, तो घर भी जो है वो हमें फिर पनिशमेंट देता है। हाँ 2 मेड नहीं थे ना घर पे, इसलिए घर में तो काम फिर होता ही है। हाँ, इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं और मामा फिर वॉश भी करती हैं जैसे हम लोग बाहर से आ जाते हैं सारे कपड़े। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।